فائٹولاکا ہے ایک موٹا کو پتلا کرنے والی بیری. دوسری ایک دوا ہے فیوکس. فیوکس سے زیادہ تیز دوا موٹاپے کو کم کرنے کے لیے اور کوئی میں نے نہیں دیکھی. تیر بہدف کے طور پر کام کرتی ہے لیکن نہایت خطرناک ہے، اس لیے اس کے بارے میں احتیاط لازم ہے. جن کو دل کی تکلیف کا خطرہ ہو، جن کا کولیسٹرول لیول ہائی ہو اور موٹاپے کے ساتھ دل کی تکلیف کی ہسٹری ہو، ان کو کبھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ دل میں کمزوری پیدا کر دیتی ہے. اندر کیا کرتی ہے ہمیں علم نہیں، لیکن کمزوری کا احساس بڑا نمایاں کرتی ہے. جب میں نے آغاز میں اس کو دینا شروع کیا تو 1 2 3 ہر مریض نے یہی بات کی کہ کچھ کمزوری سی محسوس ہوتی ہے. پھر میں نے اپنے اوپر استعمال کی اور تب مجھے محسوس ہوا کہ وہ کیا چیز ہے. وہ دل میں لگتا جان ہی نہیں رہی، یعنی ویسے دل کی دھڑکن ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن ایک گہرا کمزوری کا احساس، جیسے اس میں وہ لفافہ سا ہو گیا ہے دل، یہ ہوتا ہے. اور بعض مریضوں میں اگر وہ زبردستی کھا لیں تو خطرہ بھی ہے، کیونکہ 1 2 مریضوں کے متعلق میں جانتا ہوں میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے کھائی اور کچھ عرصے کے بعد ریگولر ہارٹ اٹیک ہو گیا، مگر وزن گرا. تو ایسا وزن گرانا جس کے ساتھ زندگی بھی گر جائے تو بڑی غیر معقول بات ہے. اس لیے فیوکس کو میں ہمیشہ احتیاط سے استعمال کرتا ہوں اور لمبا عرصہ نہیں کرواتا. کچھ دیر کروایا اور اس کو وارننگ دی مریض کو کہ اگر تمہیں دل میں کمزوری محسوس ہو تو اس کو چھوڑ دو. چھوڑنے کے بعد بھی کچھ عرصہ یہ کام کرتی رہتی ہے، کیونکہ اس کا میٹابولزم پہ بڑا اثر ہے. جو توانائی کو برقرار رکھنا اور توانائی کو استعمال بھی کرنا، اس نظام کو میٹابولزم کہتے ہیں. اس کے 2 حصے ہیں، ایک اینابولزم اور ایک کیٹابولزم. اینابولزم وہ نظام ہے جو غذا کو محفوظ، توانائی کو محفوظ کرتا ہے جسم میں، مسلز کی صورت میں، خون کی صورت میں، فیٹس کی صورت میں. وہ تعمیری نظام ہے. اور کیٹابولزم وہ نظام ہے جو جمع شدہ توانائی کو استعمال کرتا ہے. ان دونوں کے درمیان اگر توازن ہو تو جسم بالکل ٹھیک رہتے ہیں. جہاں جہاں قانون نے مقرر کیا ہے وہیں وہیں توانائی جمع ہوگی اور متناسب جمع ہوگی. لیکن اگر کیٹابولزم میں نقص ہو جائے اور وہ سست پڑ جائے تو اس صورت میں پھر فیٹس کے یعنی چربی کے ذخیرے جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں جگہ جگہ. اور مختلف قوموں کے مختلف رجحانات ہیں. بعض خاندانوں کے بھی بعض کے چربیاں پیچھے چڑھتی ہیں اور بٹکس پہ چڑھتی ہیں، بعضوں کے پیٹ پہ چڑھتی ہیں. سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایشیائی قوموں میں زیادہ پیٹ پہ چربی چڑھنے کا رجحان ہے اور مغربی قوموں میں سارے جسم پر برابر چڑھتی ہے. تو مختلف مزاج ہیں، لیکن چربی بہرحال توانائی جمع کرنے کی خاطر ہوتی ہے. توانائی جمع کرنے کی سب سے اچھا طریق جو قدرت نے بنایا ہے وہ چربی ہے، کیونکہ چربی ہر دوسری طاقتور غذا سے دگنی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے. کاربوہائیڈریٹس اور میٹھے اور پروٹینز یہ اگر ایک طاقت رکھتے ہیں وزن کے لحاظ سے، تو اتنے ہی مالیکیولز میں چربی دگنی طاقت رکھتی ہے. اس لیے چربی کو طاقت کے ذخیرے کے طور پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ اگر غلط جگہ جمع ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ذخیرہ ہو جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کنجوس آدمی نے بہت بے ضرورت دولت اکٹھی کر لی ہو. اس کو صحیح معنوں میں استعمال کروانے کی خاطر یہ نظام جو ہے میٹابولزم کا یہ درست ہونا ضروری ہے. اگر خرچ زیادہ تیز ہو جائے تو پھر غربت کے آثار آتے ہیں جسم پر، جسم سوکھ جاتا ہے. اور یہ اکثر گلینڈز کی خرابی کی وجہ سے، یہ بھی گلینڈز کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. خاص طور پر تھائرائڈ گلینڈ اگر ہائپر ایکٹیو ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بچے
दुबले पतले हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही कमजोरी नहीं होती बल्कि ज्यादा ताकत आई होती है। बस बिल्कुल पतले दुबले बच्चे, ये लगता है कि ताकत का एक पैक है पूरा, वो दौड़ी फिरते हैं, चैन से बैठ ही नहीं सकते, घर सारे घर को उसी में डाली होती है। और गर्म रहते हैं, गर्मी महसूस नहीं करते, मगर खूब गर्म रहते हैं, उनको कपड़ों की भी कोई खास जरूरत नहीं रहती। इसका मतलब यह है कि बसा औकात, ज्यादातर सूरतों में उनका ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक्टिव हुआ है। आयोडीन अगर किसी को खिलाई जाए तो उससे भी यही अलामतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए ऐसे बच्चों के थायराइड ठीक करने के लिए आयोडम बेहतरीन दवा है। और 30 ताकत में कुछ अर्सा दी जाए तो अल्लाह ताला के फजल से बड़ी नुमायां तब्दीलियां पैदा कर देती है। तो सब अमराज की नौइयत को समझें, उनके ताल्लुकात को समझें, तो फिर मरीज देख के कोई ज़्यादा लंबा अरसा तहकीक की ज़रूरत नहीं रहती, और आप देखते हैं और शनाख्त हो जाता है।